والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ 18ویں پارے میں سورہ نور کی یہ آیات مبارکہ مومنین کو خطاب کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ خطوہ کی جمع ہے اور خطوہ نقش قدم کو کہتے ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش ہائے قدم پر مت چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ اور اس کی پہچان یہ ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ بے حیائی اور برائی پھیلانے والا بن جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ بے حیائی اور برائی کی اشاعت کا سبب بن جاتا ہے۔ یامر بالفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کی اشاعت کا باعث بنتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ تم میں کون پارسا ہے، کون کتنا نیک ہے، کون کس کو اپنی نیکی پہ ناز ہے، تو فرمایا یہ بھی بھول جاؤ۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہو اور تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کبھی بھی تم میں سے کوئی بھی پاک، صاف اور نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی، پاکیزگی، اچھائی، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور رحمت الہی عطا کی جاتی ہے، خریدی نہیں جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن یشاء، لیکن اب اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، اور جو باتیں کہی نہیں جاتی، دلوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ انہیں جانتا بھی ہے۔ یعنی پاکیزگی، نیکی اور طہارت کا مدار اس بات پر ہے کہ کس کے دل میں قرب الہی یا رضائے الہی کے لیے کتنی تڑپ ہے۔ جتنی طلب ہوتی ہے، جتنی تڑپ ہوتی ہے، جتنی انابت ہوتی ہے، یہدی الیہ من ینیب، اسی طلب، اسی تڑپ کو انابت کہا گیا ہے۔ جتنا رجوع اللہ ہوتا ہے، جتنی دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، جتنا دل آرزو کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ عطا فرماتا ہے، چونکہ وہ عطا اپنے فضل سے فرماتا ہے، وہ عطا اپنی رحمت سے فرماتا ہے۔ بندے میں جتنی بھی طلب ہو، انسانی حدود سے متجاوز تو نہیں ہوگی۔ انسان کی ساری خصوصیات کی ایک حد ہے، اس کی طاقت کی ایک حد ہے، اس کی نظر کی ایک حد ہے، اس کے علم کی ایک حد ہے، اس کی فکر کی ایک حد ہے، اسی طرح اس کی آرزو کی بھی ایک حد ہوگی۔
بہت بڑی طلب بھی اس کے دل میں آ جائے تو انسانی حدود کے اندر ہوگی، لیکن جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کے کسی صفت کسی کام کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے نہ اس کی صفات کی کوئی حد ہے، وہ حدود سے بالا تر ہے، وہ حدود کا بھی خالق ہے، حدود بھی مخلوق ہیں، حدیں بھی مخلوق ہیں، اول و آخر ہر شے مخلوق ہے، اور وہ سب سے بالا تر وہ خالق ہے، اس کی عطا کی کوئی حد کوئی شمار نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ آدمی مانگتا اپنی جرت کے مطابق ہے، وہ عطا اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ لہذا تقاضائے ایمان یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی کو روکا جائے، اور شیطان کی پیروی اگر کریں تو بے حیائی پھیلانے والے ہوں گے، برائی پھیلانے والے ہوں گے، اور یاد رکھیں برائی بے حیائی کا پھل ہوتی ہے۔ جب بے حیائی پھیلتی ہے، جب باتوں میں اخلاقیات کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب تحریروں میں اخلاقیات کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب میڈیا اخلاقی حدود پھلانگ جاتا ہے تو بے حیائی کی تشہیر ہوتی ہے، اور بے حیائی کی یہ تشہیر جو ہے وہ انسانوں کو برائی پہ آمادہ کرتی ہے، اور یہ بے حیائی ایک درخت ہے جس کا پھل برائی ہوتا ہے، اور یہ سارا عمل شیطان کا اتباع ہے۔ یاد رکھیں اسلام ایک فلسفہ حیات ہے، اسلام پوری زندگی پہ محیط ہے، اسلام زندگی کے کسی ایک رکن کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک تعلق باللہ اور دوسرا تعلق بالخلق۔ انبیاء علیہم السلام دونوں طرف کامل ہوتے ہیں، جتنی کسی کی ذمہ داری ہے، جس نبی کو جو امت نصیب ہوئی، جو زمانہ نصیب ہوا، جتنا وقت نصیب ہوا، اس میں ہر متنفس کی رہنمائی کرنے کی اہلیت و استعداد اس نبی کو عطا فرمائی، اور جتنی ضرورت برکات کی اس مخلوق کو ہوئی اور جتنا تعلق باللہ چاہیے تھا، اس میں بھی وہ کمال اس نبی کو عطا فرمایا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور تمام انبیاء کو بھی جو برکات پہنچیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح کی بات ہے، جب صرف روح تخلیق کی گئی، اس وقت ارواح انبیاء سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی گئی، اور پھر تمام انبیاء کو اس کی تکمیل کے لیے شب اسراء یا شب معراج بیت المقدس میں دوگانہ آپ کی اقتداء میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو پہلی امتوں کو بھی جو نعمتیں، جو اللہ کا فضل، جو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہوئی، کہ آپ کی ذات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین اللہ کے علاوہ باقی سب کو محیط ہے، اس میں اگلے پچھلے سب آ جائیں۔ لیکن الحمدللہ امت مرحومہ پہ یہ احسان ہے رب جلیل کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر طالب کو براہ راست بارگاہ نبوی سے برکات نصیب ہو جاتی۔ اگر وساطت بنتی ہے، وسائل بنتے ہیں، تو اس بارگاہ تک پہنچانے کے بنتے ہیں۔
آپ کے ارشادات ہم تک پہنچانے کے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام سب سے پہلا وسیلہ ہے جن کی وساطت سے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنی وہ تو صحابی ہے۔ جس نے بھی قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ تو صحابی ہے۔ چنانچہ تمام امت پر احسان ہے صحابہ کرام کا کہ وہ ذریعہ بن گئے اللہ کی رحمت کے اور ہمارے درمیان۔ صحابہ سے تابعین کو، تبع تابعین کو، اللہ حاضل قیاس آج تک اللہ کے وہ بندے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ من علم القرآن و تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو آگے سکھایا۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ کریم نے دینی علوم سیکھنے کی سعادت بخشی اور انہوں نے ارشادات نبوی سیکھے، احادیث مبارکہ سیکھی، فقہ سیکھی، قرآن اور قرآن کی تفسیر سیکھی اور اسے اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، یہ ان برکات کے پہنچانے کا سبب بن گئے، اپنی گرہ سے کچھ نہیں دے رہے، عطا وہیں سے ہو رہا ہے، مل وہیں سے رہا ہے۔ بجلی ساری پاور ہاؤس سے جنریٹ ہوتی ہے، لیکن جو تاریں لاتی ہیں وہ بھی راستہ اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اگر تار کٹ جائے تو پاور ہاؤس اپنی جگہ بجلی تقسیم کرتا رہتا ہے، جس کی کٹ جائے اس تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح روحانی برکات، تزکیہ، جس کے بارے اللہ کا ارشاد ہے ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی بھی کوئی بھی تم میں سے تزکیے کا حامل نہ ہو سکتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر لیتا، اس کا تزکیہ فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کنہیں چاہتا ہے؟ واللہ سمیع علیم، جو مانگتے ہیں ان کی بات سنتا بھی ہے، اور جن کے دل میں تڑپ اٹھتی ہے ان کے دل کے حال سے واقف بھی ہے۔ جہاں درد پیدا ہوتا ہے وہاں دوا دیتا ہے، جہاں آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے وہاں وصال کی خوشخبری دیتا ہے، جہاں طلب پیدا ہوتی ہے وہاں عطا کرتا ہے۔ تو احسان عظیم ہے ان لوگوں کا، اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ان پر ہوں، جن کی ساری زندگیاں برکات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو سمیٹتے بسر ہوئیں اور تقسیم کرتے بیت گئے۔ کیا ہی خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کے طفیل جس کسی کے دامن میں ایک ذرہ بھی پڑا وہ اسے خورشید بنا گیا، جس کسی کو اگر شیشہ صاف ہو جائے اس پر سورج کی ایک کرن بھی پڑ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس میں پورا سورج اتر آیا۔ پھر کیسے عجیب لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری عمریں صرف کی، اپنی ساری راتیں قربان کی، اپنے آرام قربان کیے، اور ہم جیسے ناکارہ لوگوں پر محنت کر کر کے ہمیں جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا با جانے جاں ہم راز کر دی۔ کہاں میں، کہاں یہ مقام اللہ اللہ، ہم کہاں، یہ بات کہاں جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، جو سوچی نہیں جا سکتی، جس پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ کیسے عجیب لوگ تھے کہ جنہوں نے صدیوں کے فاصلے پاٹ کر مدتوں کو آگے سے ہٹا کر اللہ کے بندوں کو واصل باللہ اور واصل بارگاہ رسالت میں کر دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں طلب ہی پیدا ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں آرزو اور طلب پیدا ہو جائے۔
چہ جائے کہ کوئی ایسا سبب بھی بن. کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں، کتنے اہل اللہ ایسے گزرے ہیں جن کی عمریں طلب میں گزر گئی. کہیں سے ایک درس، ایک سبق مل گیا، ایک لطیفہ مل گیا، ایک قلب پہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، ساری زندگی اس ایک کو لے کر روئے زمین پر پھرتے رہے، تلاش کرتے رہے کہ اس سے آگے کوئی سبق دینے والا مل جائے. عمریں تمام ہو گئیں لیکن کوئی بندہ نہ مل سکا. کتنے ایسے تھے جنہیں کوئی ایک سبق دینے والا بھی نہ ملا. یہ اللہ کی مرضی کہ وہ برزخ میں انہیں کیا کچھ عطا کر دیتا ہے، یہ تو اس کی عطا. لیکن زندگی بھر آرزو لیے پھرتے رہے، تمنا لیے پھرتے رہے، خواہش لیے پھرتے رہے اور کوئی مل نہ سکا. اور کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں طلب بھی کسی نے پیدا کی اور دامن مراد بھی کسی نے بھر دی. ایک ایسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ اس راز سے ہی بے خبر و بیگانہ تھے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی راتیں قلبوں میں بسر ہوتی تھی. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل فحاشی کی نظر ہو جاتے تھے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختلف نشوں کے عادی تھے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی راتیں سنماؤں میں گزر جاتی تھی. لیکن کیا اللہ کے بندوں کی نرالی ادائیں ہیں کہ لوگوں کو کعبہ خانوں سے پکڑا، لوگوں کو بازاروں سے پکڑا، لوگوں کو دنیا داری میں دھنسے ہوئے پکڑا اور پھر انہیں طلب بھی دی، آرزو بھی دیا، دامن بھی دیا اور پھر دامن کو بھر بھی دیا. کیسی عجیب بات ہے جو سوچی نہیں جا سکتی، جو سمجھی نہیں جا سکتی. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے دامن کو بھی وسعتیں دے دیتے ہیں. ذرا طلب تو بڑھاؤ، مانگو تو صحیح، جاگو تو صحیح، پکارو تو صحیح، محنت تو کرو. مانگنا ہے، دینا تو کچھ نہیں. لینے کے لیے اٹھنا ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں. حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں، کچھ قربان کرنے کے لیے نہیں. تو کیسے عجیب لوگ تھے. اب ہماری آزمائش، ہمارا امتحان یہ ہے کہ اس معاشرے میں، اس ماحول میں شیطانی اقدار کتنی پھلتی پھولتی ہیں اور اس کے مقابلے میں سنت کی اشاعت ہم کس قدر کر پاتے ہیں. ہماری آزمائش یہ نہیں ہے کہ کس کے مراقبات کتنے ہیں. ہماری آزمائش یہ نہیں ہے کہ کس کا منصب کیا ہے. روز حشر اگر کسی کو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ منصب مفت میں عطا کر دے تو کوئی اس کی دست رحمت کو پکڑے گا؟ کسی بڑے سے بڑے صاحب منصب کی کسی ایک بات پر وہ فرما دے کہ میں تیرے سارے مناصب ضبط کرتا ہوں، یہ کیوں کہا تھا، تو کوئی اس کے دست غضب کو روک سکے گا؟ بات تو اس کے دست قدرت میں ہے اور امور کا انجام دیکھا جاتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم. کام تو ہوتے رہتے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہوا. اور خاتمے کا پتہ روز حشر چلے گا کہ کس کا منصب کیا ہے اور کس کا مقام کیا ہے، کون کس جگہ کھڑا ہے. اس کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. ہم اس کا حق شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ عبادات اور تعلق باللہ کے معاملے میں کمر بستہ رہیں. جتنی بساط ہے، ممکن ہے، جتنا مقدور ہے، اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں تھے، رات کو فرمانے لگے
کہ اگر اجازت دیں تو میں آج کی رات عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کی رضا، آپ کی خوشی ہو۔ تو چونکہ کاشان نبوی پہ بستر مبارک ایک ہی ہوتا تھا، کسی دولت کدے پہ ایک کمبل تھا، وہ جو گرمیوں میں سارا نیچے بچھا لیتے، سردیوں میں آدھا اوپر لے لیتے، کسی پر کھجور کا گدا اور اس پر کوئی چادر تھی، لیکن جس حجرے مبارک میں ہوتے بستر ایک ہی ہوتا تھا۔ ام المومنین کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دو بستر نہیں تھے کاشان نبوی۔ تو فرمایا میں لیٹ گئی اور حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جب آپ رکوع سجود کرتے میں ٹانگیں سمیٹ لیتی، جب آپ کھڑے ہوتے میں ٹانگیں لمبی کر لیتی، لیکن فرماتی ہیں کہ آپ کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے قیام میں نے سمجھا کہ آج کی رات قیام میں گزر جائے۔ سینہ اقدس سے اس طرح آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہو، اور اشک مبارک رواں تھے اس قدر برسے کہ ریش مبارک تر ہو کر ٹپ ٹپ قطرے سینہ اقدس پہ گر رہے تھے۔ پھر آپ رکوع میں گئے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اب باقی رات رکوع میں گزاریں گے، اتنا لمبا رکوع فرمایا۔ پھر سجدے میں گئے تو بھی میں نے یہی سوچا، غرض 2 رکعت میں رات تمام ہوئی، تہجد کا وقت ہوگا۔ قدوم مبارک سوج گئے، متورم ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا کو آپ کی شفاعت کی امید ہے، روئے زمین کی ساری امتیں، انبیاء، صلحاء، نیک اور گناہگار مسلمان سب ہی آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ لوگ آپ کے طفیل اللہ کی بخشش چاہیں گے اور آپ اتنی مشقت فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر یہ کچھ مجھ پر اللہ کا احسان ہے تو اس کا شکر مجھے کتنا ادا کرنا چاہیے، یہ بھی کبھی سوچا؟ سو ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ عبادات میں عزیمت کو اختیار کیا جائے اور ممکن حد تک اللہ کی عبادت بر وقت صحیح طریقے سے، وضو سے لے کر نماز تک اور تلاوت سے لے کر تسبیح تک اپنے اوقات پہ ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ پھر انسانی کمزوریاں درمیان میں آتی ہیں، بیماریاں درمیان میں آتی ہیں، مصروفیات، اللہ رحم فرمانے والا ہے، لیکن اپنی طرف سے اپنے لیے رخصتیں ایجاد نہ کی جائیں بلکہ مجاہدہ اختیار کیا جائے۔ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو رہ گیا حقوق اللہ میں۔ جب معاملہ حقوق العباد پہ آتا ہے تو اس میں یہ فرض عائد ہوتا ہے، شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کا دیا ہوا طرز حیات منتخب کریں اور چاہیں تلاش کریں اور اس کے لیے قربانیاں دیں۔ جہاں تک ممکن ہے ہم اپنی کوشش اس بات میں لگا دیں کہ اللہ کے بندوں کو جو طرز حیات اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس طرح سے زندگی گزارنا نصیب ہو۔ یہ جسے آپ نفاذ اسلام کہتے ہیں، جسے آپ نفاذ اسلام کی کوشش کہتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ فحشاء اور منکر کو روکا جائے اور نیک اعمال کو، نیک طرز زندگی کو، نیک اخلاقیات کو، زندگی کے ہر شعبے کو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالا جائے۔ اسلام کا نافذ ہونا یا نہ ہونا یہ معاملہ مخلوق اور خالق کے درمیان ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو لوگوں کو اسلام کی نعمت سے اور اس کی راحت سے سرفراز کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ جنات کی جماعت نے جب مسجد جن میں فجر کی تلاوت نبی علیہ السلام کی سنی، جسے آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور مسجد جن ہی کہتے ہیں، تو واپس اپنی قوم کے پاس گئے
اور انہوں نے کہا ہم نے ایک کلام سنا ہے بڑا عجیب ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، وہ خالق کا کلام ہے، جو شخص پڑھ رہا تھا وہ اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں کہ وہ واقعی اللہ کا نبی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نبی کی بعثت سے لوگوں کا بھلا ہوگا یا لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ ان کا تجربہ تھا نا سابقہ کہ نبی مبعوث ہوئے، لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ نے عذاب بھیجے اور قوموں کی قومیں غرق ہو گئی۔ نبی مبعوث نہ ہوتا، وہ اس حد تک نافرمانی نہ کرتے تو غرق تو نہ ہوتے۔ تو انہوں نے کہا اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو نبی مبعوث ہے جس پر ہم ایمان لیا ہے، اس کی بعثت سے اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے یا اتمام حجت کر کے تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے آیت کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، مفہوم یہی ہے۔ سو آج بھی معاملہ وہی ہے کہ اس وقت اس نے رحمت فرمائی، مٹھی بھر مسلمان تھے، صحرا کے گوشے سے نمودار ہوئے چند خانہ بدوش، اور اللہ کی شان اسلام کو روئے زمین پہ نافذ کر دیا۔ تاریخ میں پہلی ریاست تھی جس کی سرحدیں سائبیریا سے افریقہ تک اور چین سے اسپانیہ تک تھی۔ دنیا کی پوری تاریخ میں اتنی بڑی ریاست کوئی دوسری نہیں ملتی جس ساری پہ اسلام نافذ تھا۔ اخلاقیات اسلامی تھے، سیاسیات اسلامی تھی، عدل اسلامی تھا، تعلیمات اسلامی۔ آج روئے زمین پر مسلمان ہیں، اسلام کے دیکھنا کتنا کلیہ بدل گیا کہ مٹھی بھر مسلمان تھے، روئے زمین پر اسلام کو نافذ کرنے کا سبب بن گئے۔ آج روئے زمین پر مسلمان ہیں، اسلام کے ہی نہیں، دل طلب سے خالی، دامن مراد سے تہی، اور سجدے خشوع و خضوع سے بے نیاز، اذانیں ہیں سوز بلالی نہیں ہے، تلاوت ہے لیکن وہ درد دل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک قوم ہوگی خود کو مسلمان کہے گی، قرآن پڑھے گی لیکن قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، زبان پر رہے گا، حلق سے نیچے نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو اس کی مثال بن رہے ہیں کہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، ہمارے ہاتھوں کو برائی سے نہیں روکتا، ہمارے پاؤں کو برائی سے نہیں روکتا، ہمارے دل کو برا سوچنے سے نہیں روکتا، ہمارے باقی وجود پر اثر نہیں کرتا، زبان سے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادات پہ توجہ مرکوز رکھیے، اور اس طرح کے خط نہ لکھا کریے کہ تہجد چھوٹ گیا دعا کیجئے، نماز چھوٹ گیا دعا کیجئے۔ یہ دعا سے نہیں، یہ ارادے پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ جب آپ طے کر لیں گے کہ مجھے نہیں چھوڑنا تو انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے حکیم خدا بخش، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے ضد کرنا پڑتی ہے کہ میں پڑھوں گا، ورنہ نہیں پڑھی جاتی، اور ان کی بات صحیح تھی۔ عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کے ساتھ ضد کرنا پڑتی ہے کہ مجھے ذکر بھی کرنا ہے، مجھے بر وقت نماز بھی ادا کرنی ہے، مجھے تہجد بھی پڑھنا ہے، اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے۔ پھر جو انسانی کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو وہ درگزر فرمانے والا ہے۔ اور رزق حلال عبادت کی بنیادی شرط ہے، اگر رزق حلال نہیں ہوگا، مشتبہ ہو جائے گا تو عبادت چھوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ گوشت کا وہ ٹکڑا، نبی کریم فرماتے ہیں نبت من السحت، گوشت کا وہ ٹکڑا جو رزق حرام سے بنے گا، النار اولی بہ، اسے دوزخ کی آگ ہی سزاوار ہے۔ حرام کا لوتھڑا جنت میں نہیں جائے گا۔ کچھ ایسے جنتی بھی ہوں گے جن کے گناہ تو اللہ کریم معاف فرما دیں گے، لیکن جسم پر گوشت جو حرام کا ہوگا انہیں جہنم بھیجیں گے، سارا جلے گا، نیا عطا کر کے جنت بھیجیں گے، حرام کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔
رزق کے معاملے میں حلال پہ قناعت کیجئے، دیانتداری شعار بنائیے، کم از کم سود تو چھوڑ دیں۔ کوئی ایک رکن دین کا، کوئی ایک بات اسلام کی کسی پہ تو جم نہ آئے۔ کوشش کریں بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوائیں، لیکن ساتھ انہیں دین بھی بتائیں۔ اتنا دین تو سیکھ لیں کہ بچے کو فرائض کے بارے بتا سکیں، واجبات اور سنت کے بارے بتا سکیں۔ یہ تو والدین پر فرض ہے، فرض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے۔ اگر نظام تعلیم میں یہ بات نہیں ہے تو اتنا دین تو خود بھی سیکھیں کہ فرض کا جاننا خود آپ پر فرض ہے تو فرائض کو تو جانے، سنت کا جاننا سنت ہے تو سنت کو تو جانے، واجب کا جاننا واجب ہے تو اسے جانے تو صحیح۔ جو آپ جانتے ہیں کم از کم وہ بچوں کو ضرور بتائیں، اور اپنے آپ کو بچوں کے سامنے مثال بنائیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر اسلام پر عمل کر سکیں۔ جہاں آپ چھٹیاں کریں گے وہ آپ ایک چھٹی کریں گے، وہ 3 کریں گے۔ کہ بچے کے لیے دنیا میں بہترین انسان اس کے والدین ہوتے ہیں۔ وہ سب عورتوں سے اعلیٰ عورت اپنی ماں کو سمجھتا ہے، سب مردوں سے اعلیٰ بندہ اپنے باپ کو سمجھتا ہے۔ تو اپنی مثال بن جائیں گھر میں، اللہ کرے یہ دیے سے دیا جلتا چلا جائے، اور اس خواہش، اس آرزو پر کہ اسلام کی تصویر زمین پر قائم رہے، اور یہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ہماری محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہم چھوڑ دیں گے، وہ کسی اور کو توفیق دے دے گا۔ اسلام کو رہنا ہے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اور جب اسلام نہیں ہوگا پھر زمین آسمان بھی نہیں ہوں گے، پھر دنیا بھی نہیں ہوگی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔